سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان من، قرآن کریم فرقان المجید کی سورہ صف آیت نمبر 4 میں وہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں یعنی اس کی راہ میں لڑتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کربلا کے آئینے میں ان کی تفاسیر اور ان کے مفاہیم سمجھ آتے ہیں کہ صفیں باندھی جا رہی ہیں نماز کے لیے بھی، اور صفیں باندھی جا رہی ہیں قتال جہاد کے لیے بھی، صفیں باندھی جا رہی ہیں دفاع اسلام کے لیے بھی، اور صفیں باندھی جا رہی ہیں حدود اسلام کی پاسداری کے لیے بھی۔ صفیں باندھ کے مدینے سے مکہ ہجرت ہوئی ہے، اور صفیں ہی لے کر مکے سے لے کر کوفہ اور عراق کی طرف ہجرت ہوئی ہے۔ اور پھر آج بھی اگر آپ کربلا کی زیارت کا شرف حاصل کریں تو صفوں میں بکھرے ہوئے یہ پاک تن پاک لاشیں اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے آگے بھی صف بصف حاضر ہونا ہے، حق کی سربلندی ہوگی اور اسی میں ہمارا امتیاز ہے۔ خواتین و حضرات، کربلا نامے کے اوپر، کربلا کے اس پیغام کے اوپر اور کربلا کے ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے آج کی بزم کو تشکیل دیا گیا ہے۔ الف لام میم میں آج کے ہمارے مہمان ہیں بہت ہی خاص، بہت ہی پیارے، تجربہ کار، تحقیق کے بہت ہی روشن ستارے، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی شفیق، جامعۃ الصفا سے آپ کا تعلق ہے، بہت بار آپ ان کو پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے مختلف پیچیدہ مسائل پہ گفتگو فرماتے ہیں، مفتی محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید۔ آج کا پہلا سوال بہت خاص ہے اور یقیناً میرے خیال ہے کہ خصوصیات کے اوپر ہی مبنی ہے جن شخصیات کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امام حسین کن وجوہات کی بنا کے اوپر کسی بھی طور کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ سیاست میں مصلحت بھی ہوتی ہے، کسی بھی طور آپ تیار نہیں ہیں کہ میں بیعت کر لوں۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرح ہم آج سوچتے ہیں کہ کسی بھی انداز سے بیعت کر کے بیٹھ کے مل جل کر معاملات کو آسان کر دیا جائے اور پھر دوبارہ سے ایک نئے طرح سے اسلام کے نفاذ کی کوشش کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون میں جہاں اللہ رب کریم نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کافروں کو ایڈریس کریں، وہ بہت لائق توجہ آیات مقدسہ ہیں۔ اس میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کروں گا، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کمپرومائز کیسے کر سکتے تھے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ جن مقدس ہستیوں کے بارے میں آیت مودت نازل ہو رہی ہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اللہ کے ہر نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا المودۃ فی القربہ، لیکن میں تم سے اپنے قرابت داروں میں اہل بیت کی مودت اور محبت کا تم سے طلبگار ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جن مقدس ہستیوں کے بارے میں آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہو، جن کے لیے اللہ رب کریم کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہوں، تو اس مبارک ہستی کے جن کے والد حضرت علی ہوں، والدہ سیدہ کائنات ہوں، اور نانا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کے لیے کمپرومائز کرنا ان کی تربیت میں شامل نہیں ہے۔ دیکھیے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پیشن گوئی ان کے بارے میں موجود ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھتے ہیں، انہیں چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت ام سلمہ کو خود اپنی حیات طیبہ میں مٹی عطا فرما رہے ہیں کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس تمام تر معاملے کے باوجود اگر ایک شخص اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ شہادت کے راستے پر ڈال دیتا ہے تو یقینی طور پر وہ صبر اور پیکر رضا کا سب سے بڑا وجود ہے جو اس کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمپرومائز نہ کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے ان کا اپنا کردار، اخلاق اور ان کی لیڈرشپ کی وہ بلندی کہ جسے پریگمیٹزم کہا جاتا ہے، کہ آپ نے حالات سے ڈکٹیشن نہیں لی ہے بلکہ حالات ناموافق ہونے کے باوجود
آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم فرمائی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انا من حسین، کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ جو میری سیرت کا باب ہے، آخری باب جس کی تکمیل ہوگی وہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگی۔ پھر تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْتَبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے تو التباس حق بالباطل نہ کرو، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو کبھی نہ چھپایا کرو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ آئے اور کہا کہ اپنے اس بھتیجے کو روکیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے معبودان باطلہ کا مکمل طور پر یعنی ان کو گرا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے تو تب بھی میں دعوت حق سے کبھی باز نہ آؤں گا، کوئی کمپرومائز کسی بھی طرح سے قابل برداشت۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو یا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو یا آگے بڑھ کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو اسی تسلسل میں یہ نظر آتا ہے کہ اس گھرانے کی تربیت یہی تھی کہ کبھی بھی حق اور باطل کے التباس میں کبھی انسان کو کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی صورت۔ مفتی محمد زبیر صاحب، کیا یہ واقعی قابل قبول بات ہے؟ ایک پل کے لیے جب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 61 سنہ ہجری ہے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا رحلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مگر امت اس مقام پر آ چکی ہے کہ نواسہ رسول کو، جگر گوشہ بطول کو قتل کر رہی ہے، اذیت دے دے کے، تکلیف دے دے کے۔ تو وہ کون سے عوامل ہیں جن سے ہمیں آج بچنا چاہیے؟ ورنہ آج بھی ہمارے درمیان حسین یا سیرت جیسی کوئی شخصیت ہوتی تو ہم اس کو ویسے ہی قتل کر دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، جس وقت اہل بیت کی یہ معزز عفت مآب ہماری مائیں بہنیں، اور وہ کہ جن پر امت کی ساری مائیں قربان، امت کی ساری بیٹیاں قربان، کربلا کے اندر سے یہ شہادت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو جانے کے بعد جب اہل بیت کی ان خواتین کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے دمشق لایا جا رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو راستے کی داستان عظیمت ہے وہ بھی ایک مستقل حصہ ہے، اور وہاں پر وہ جو خواتین کو لے جایا جا رہا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا، میں ڈیمسکس کے اندر گیا ہوں 2007 میں، یہ جو جنگ ہے اس سے پہلے کی بات ہے، اور وہاں میں نے ڈیمسکس میں 16 شہدائے کربلا کے جہاں سر مبارک مدفون ہیں ان مقامات کی بھی جا کر کے زیارت کی ہے، اور وہاں پر حضرت سکینہ بنت الحسین، اسی طرح خود حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جامع اموی کے اندر ہے، اور وہ خطہ بھی بڑا عجیب سا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں عجیب و غریب قسم کی قربانیوں کی داستانیں یہاں چھپی ہوئی ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جامع اموی کے اندر ہے ایک کونے میں، درمیان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو پیغمبر گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا، اور ان کا بھی سر دھڑ سے الگ کیا گیا تھا۔ میں نے کہا یہ پوری قربانیوں کی داستانیں ہیں۔ باہر نکلو تو حضرت صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے، سلطان عبد الحمید ثانی ارطغرل کا جن کا تو ان کی قبر ہے۔ آگے نکلو تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ سوق حمیدیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ یہ ساری کی ساری شخصیات، یہاں جو آپ نے سوال کیا تھا، میں اس سوال کے اوپر خاص طور پر آنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جس وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک عیسائی نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس امت کے لوگوں پر حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، رات کو پڑاؤ ڈالا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو سر مبارک تھا، اس سر مبارک سے وہ عیسائی یہ کہتا ہے کہ رات کے وقت میں نے نکلتی ہوئی روشنی دیکھی ہے، اور وہ روشنی پوری رات میں دیکھتا تھا کہ وہ روشنی زمین سے نکل رہی ہے اور آسمان تک، اللہ، اور وہ چل رہی ہے، اور وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ اس روشنی کے دائیں بائیں اس پروانوں کی طرح جھمٹ رہے ہیں، لگ رہے ہیں۔ تو یہ وہ بار بار عیسائی بوڑھا یہ بات کہتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اصل بات یہ کہ ملوکیت کے جراثیم، اقتدار، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ جو اقتدار کی محبت ہے، یہ انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں کتنی مرتبہ اپنی قرابتیں اور اپنا قرب بیان کیا، اور دیکھیں
ڈاکٹر عمیر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے بڑا قابل عمل ہے. وہ کیا؟ یہ خانوادہ بڑا عجیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے جسمانی اپنے وجود کی قربت کو بار بار بیان کیا. حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اول المؤمنین باللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اولا اور قریب. حضرت علی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا؟ فاطمہ بضعۃ منی ناشزۃ منی، میرا جگر گوشہ، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یہ حضرت فاطمہ کے بارے میں اپنے ساتھ قربت. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت میں حسین منی وانا من الحسین. قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک درس مل گیا ہے، اگر ذات نبوت سے قربت چاہتے ہو تو اس خانوادے کی قربت حاصل کرنی پڑے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ قربت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربت. دوسرا نقطہ، حضرت علی کو فرما رہے ہیں میں جنت کے اندر تمہارا محل دیکھ رہا ہوں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار. حضرت حسین حضرت حسن کے بارے میں فرما رہے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ فضائل اور مناقب سے دو نکات تو سامنے آ گئے. رہتی انسانیت اور پوری امت مسلمہ کے لیے سبق، اگر قربت نبوت حاصل کرنا چاہتے ہو ان حضرات اور ہستیوں کا قرب حاصل کرو. جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو بھی ان حضرات کی آپ کو قربت حاصل کرو. اس کے بغیر نہ نبی کی قربت مل سکتی ہے نہ جنت مل سکتی ہے. کچھ بھی نہیں مل سکتا. یہ ایمان کا جز بھی ہے، ایمان کا کمال بھی ہے. خوبصورت ایک درجہ بھی اگر ان کے بارے میں اگر آپ کے محبت کی کمی ہوگی، دراصل آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ایمان ناقص ہے. اور یہ دلیل بھی خود صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر. جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو حسین سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا. تو پتہ چلا عداوت کا معیار، محبت کا معیار، قربت کا معیار، جنت کا معیار، حق کا معیار اگر وہ ہے تو یہ اہل بیت کا اور خانوادہ اہل بیت کا پورا گھرانہ ہے. مجھے وہ یاد آیا واصف علی واصف برہوم کا شعر ہے آپ کی اجازت سے. انہوں نے بڑی عجیب لفظ اور عجیب بس کمال کر دیا ہے. انہوں نے کہا حسین کامل، پہلے تو کہا حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، اور کیا کہہ رہے ہیں یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. اس کے بعد اب وہ واصف علی واصف کہتے ہیں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آسان لفظوں میں کہنا چاہوں یزید تھا، حسین ہے اور حسین رہے گا. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں جن کے لیے رسول خدا ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہم والی من والا وعادی من آدا. انہی کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر میں لوٹ کر آئے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. خواتین و حضرات، میں آپ کا یہاں پہ لمحہ چرانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا وقف کرنے کی زحمت دوں گا آپ کو. ٹھہر کے ذرا سوچئے گا. یہ عیسائی ہے اور اس کو جناب امام حسین کے آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی شخصیت کی حقیقت کے کچھ تعارف میں سے ایک جھلک نظر آ رہی ہے. جو رات کو بھی نورانی کیفیت دیکھ رہا ہے، شہادت کے بعد بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر زندگی میں جو اہل بیت کے باقیات ہیں، یعنی جو ساز و سامان ہے، جو مستورات ہیں، ان سے بھی الفت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہیں مگر قاتل بھی ہیں، شارک بھی ہیں، شقی بھی ہیں، ایذا پہنچانے والے بھی ہیں، اور پھر مسلسل اذیت کر رہے ہیں. کیوں؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا حب دنیا، دنیا کی لالچ، اقتدار کی طلب. اب ذرا موازنہ کیجئے گا کہ چند برسوں کا فاصلہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا ظاہری طور سے. یہاں تو 14 برسوں کا فاصلہ ہے. حب دنیا کس قدر ہمارے دل میں رچ اور بس چکی ہے. یہاں پہ آج کے دور میں اگر حسین یا حسین والے کھڑے ہو جائیں تو کیا ہمارا عمل ہوگا اور کس طرح سے ہم پیش آئیں گے؟ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ٹھہرا کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، یہ سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. 1400 برس سے پروگرام ہو رہے ہیں، مختلف نشست ہو رہی ہیں، جسے آپ مجالس کہیں، محافل کہیں، ہر انداز میں ذکر حسین ہو رہا ہے. مگر فکر حسین کیا ہے؟ ذکر حسین کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ فکر حسین کا ہے. آج کے دور میں اگر کوئی حق کی آواز اٹھائے گا تو کیا ہم وہی انداز کوفی اور شامی والے لوگ نہیں ہیں؟ اویس بھائی دیکھیے، ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ زمانی اور مکانی بود کے باوجود
آج ہمارے دل واقع کربلا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایسا ہی اور زمانی اور مکانی بود کے باوجود ہم یزید سے نفرت کا اظہار کریں۔ بے شک تو اس کا بنیادی نتیجہ یہ نکلا کہ جس نظریے اور ایمان کی محبت کی بنیاد پر اہل بیت آل اطہار سے ہم جڑے ہوئے ہیں، یہی وہ تعلق ہے جو آج تک قائم دائم ہے اور انشاءاللہ اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ہر وہ چیز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے تعلق رکھتی ہے وہ کائنات کی ہر دوسری شے سے زیادہ افضل ہے، بے شک یہاں تک کہ پانی کا وہ قطرہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے مس ہو کر جدا ہوتا ہے وہ آب زمزم سے زیادہ فضیلت اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اس پانی کے قطرے کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نسبت ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیونکہ مفتی صاحب نے جس طرح سے موضوع کو اہل بیت کے فضائل کی طرف بات چلی گئی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جب لوگ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، یا خصوصی طور پر جب محرم الحرام میں اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید اہل بیت کے فضائل کو زیادہ بیان کر لیں گے تو نہ جانے کون سا کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے گا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی تم سے محبت رکھے گا وہی جو جس کے دل میں ایمان ہوگا، مومن ہے وہ مومن ہے، اور فرمایا کہ تم سے بغض رکھے گا تو وہی رکھے گا کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اے رب کریم، اور تمام اہل ایمان سے غدیر خم کے مقام پر یہ وعدہ لیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں صدیق ہوں، فرمایا یہ علی المرتضیٰ بھی اس کے دوست اور اس کے نگران ہیں، اور فرمایا جو علی المرتضیٰ سے دشمنی رکھے گا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی بھی اسے دشمنی رکھے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور اہل بیت کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب پورے صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو ایک فرشتہ آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزرنے لگی ہیں تو آپ حوروں کی جھرمٹ میں برق رفتاری کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو لیکن تم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری مغفرت کی دعا نہیں کروائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں نماز مغرب میں حاضر ہوا، دعا کے لیے گزارش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو گئی۔ جب ہم وہاں سے واپس جانے لگے تو رات کے اندھیرے میں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آواز کو سن کر فرمایا کون؟ حذیفہ، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کرے اور تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں بھی ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے جس نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آیت مباہلہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو امام حسن سے کسی نے کہا کہ آپ تو ابن علی ہیں، خود کو ابن رسول کیوں کہتے ہیں؟ یعنی جو لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم کیا کریں، یہ لقب تو ہمیں قرآن پاک نے دیا ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹوں کی صف میں مجھے اور حسین کو ساتھ لے گئے تھے، اور جب بیٹیوں کا ذکر آیا تو اس میں صرف سیدہ کائنات حیات تھیں اور دیگر شہزادیوں کا وصال ہو چکا تھا، تو اس وقت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لے لیا، اور قربان جائیں کہ جب اپنی جان کا ذکر آیا، نفس رسول کا ذکر آیا، تو جس ذات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لحم کا لحمی و جسم کا جسمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے اور تمہارا جسم میرا جسم ہے، اس مبارک ہستی کو علی المرتضیٰ کو حضور علیہ السلام نے ساتھ لے لیا۔ اور جب آیت تطہیر نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ ان مبارک نفوس کو، یہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میں ان مبارک نفوس کو اپنے ساتھ لیا اور فرمایا کہ اے رب کریم، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، سیدہ کائنات ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور فرمایا کہ اے رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جی ہیں آپ سلامت رہیں۔ مفتی صاحب آج کا سوال، یہ سوال بہت خاص ہے اور مجھے پتہ ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ سوال میرا پہنچے گا۔
میں اگر دیوبندی ہوں تو اہل بیت کا ذکر کرنے کے بعد، کربلا والوں کا ذکر کرنے کے بعد اور کثرت سے ذکر کرنے کے بعد کیا میں دیوبندی نہیں رہوں گا؟ کیا میں سنی نہیں رہوں گا؟ کیا میں بریلوی نہیں رہوں گا؟ کیا میں خاص مکتب فکر کی نشاندہی بن جاؤں گا؟ کیا اہل بیت کا ذکر ایک خاص مکتب کے لیے مختص ہو کے رہ گیا؟ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں جا رہا ہوں دو چیزیں تمہارے درمیان، صلی اللہ علیہ ترمذی کی روایت ہے، ایک قرآن کریم اور دوسرا اہل بیت۔ تو کیا قرآن کریم کی ہم بار بار تلاوت نہیں کرتے؟ قرآن کریم کو مسانی نہیں کہا گیا؟ واہ واہ، کیا قرآن کریم بار بار پڑھے جانے کی چیز نہیں ہے؟ تو اسی طرح اہل بیت کا تذکرہ بھی بار بار ہوگا، سب کچھ برداشت ہے۔ اہل بیت سے محبت کی کمی کبھی برداشت نہیں ہے، اللہ اکبر، سبحان اس بارے میں کجروی برداشت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرات وہ لوگ ہیں جو دراصل صرف اور صرف نبی کی قرابت کا معاملہ نہیں ہے، حق کا معیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار ان کو قرار دے دیا۔ حضرت حسین کے بارے میں بھی وہی جملہ جو حضرت علی کے بارے میں، کہ ان سے منافق بغض رکھے گا، بے شک، مؤمن ان سے محبت کرے گا۔ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک یا علی الا منافق۔ تم سے محبت کوئی نہیں کرے گا مگر وہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر وہی جو منافق ہوگا۔ گویا ایمان اور نفاق کا دار و مدار حضرت علی کی محبت کو قرار دیا، حضرت حسین کا تذکرہ۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، ہم اپنی فکروں کو روکنے کے لیے تیار نہیں، جس کے وجود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی نہیں ہٹانا چاہتے کہ سجدے کو لمبا کرتے ہیں، خطبہ روکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے انتظار کرتے ہیں، ایک ہے محبت، اولاد سے سب کو ہوتی ہے، ایک ہے بار بار نبوی احترام، اور وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کیا تاکہ قیامت تک ساری کی سارے انسانوں کی گردنیں جھکی رہیں۔ روایات صحیحہ میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کمرے میں داخل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت تو کرتا ہے، لیکن یہ احترام کا درجہ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر کیا ہے، باہر نکلے ہیں حضرت حسن حضرت حسین کندھوں پر سوار، کوئی شخص آ کر کے کہہ رہا ہے انہوں نے کتنی اچھی سواری پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، فرمایا یہ کہہ رہے ہو کہ سواری اتنی اچھی، یہ نہیں دیکھتے سوار کتنے اعلیٰ ہیں۔ نعم الراکب۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، روک دیا کہ یہ آ رہے ہیں شیر چھوٹی عمر کے اندر، ان کو لینے کے لیے، اور خود آگے بڑھ کر کے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل کود کرنے کے لیے مخصوص اوقات نکالتے ہیں، قدم قدم پر قربت دکھا رہے ہیں، قدم قدم پر قربت دکھا رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے دستوری حیثیت بھی، آئینی حیثیت، اور وہ ہے ایمانی حیثیت۔ وہ یہ ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بار بار ہمیشگی کا دوام کا قرب رکھا، اور یہ فرمایا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ میرے ساتھ ہیں، یہ میرا خانوادہ ہے، یہ میری فیملی ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ تو اب آپ یاد رکھیے، اگر کوئی امت کا فرد ان کے تذکرے کو مقید کرتا یا محدود کرتا یا سمیٹتا یا سکیڑتا ہے تو دراصل یہ اس کے دماغ کے اندر گمراہی ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ اس کا تذکرہ تو بار بار ہونا چاہیے، اور جتنا تذکرہ اس کا بار بار کیا جائے گا، وہ کسی نے کہا تھا نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، شاہ جی سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا بابا علی ہوں، نانا نبی ہوں، عظمت و شرافت ہو تو ایسی ہو۔ یہ خانوادہ وہ ہے کہ نام اگر زبان کے اندر لیا جائے تو منہ شیر و شکر سے بھر جاتا ہے، اور پھر آپ یہ نظریہ رکھیں ہم ان کا تذکرہ کرتے جائیں گے، اسی تذکرے سے اللہ رب العزت ہماری بخشش کا معاملہ فرمائے، اسی سے ہماری بخشش ہوگی۔ باقی یہ بتائیے کہ اعمال آپ کے یا میرے ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ہماری بخشش ہو؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء مع من احبا، یہ وہ خانوادہ جس سے نبی محبت کرتے ہیں، ہم اس خانوادے سے محبت کریں گے تو قیامت میں ہمارا انجام اور ہمارا کٹھ اور ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ، اور یہی بخشش اور مغفرت کا بہانہ اور ذریعہ ہے، یہی بہانہ ہے، اور کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ میں نے ایک نقطہ چرا لیا ہے آج کی اس بزم میں سے، اور آپ کے لیے بھی ایک مثالی جملہ ہوگا۔ ذرا تکالیف اور اذیتوں کا اندازہ کیجئے، صحرا ہے، پیاس ہے، تنہائی ہے، اپنے بھی اپنوں کے ساتھ نہیں ہیں، اور غیر ایسے ہے کہ خط لکھ کے بلایا ہے اور آج تلوار لیے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمشیرہ ساتھ میں ہیں،
ازواج ساتھ میں ہیں, بچے بہن بیٹیاں ساتھ میں ہیں, اور تمام چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, مگر جو ہر چیز سے پیاری ہے وہ چیز ہے عبادت الہی, رضا الہی. نماز کا قیام اس صحرا میں اور اس پیاس میں بھی ہو رہا ہے. اس چیز کو اپنی دنیا میں لے کر آئیں. محبت مودت کا تقاضا یہی ہے کہ عمل میں یکسوئی ہو. اس موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. یہ جو سید الشہداء امام حسین کے آپ پہ ہمارا سلام ہو نکلے ہیں عراق کی جانب, دراصل یہ پوری دنیا کو ہدایت کے راستے پہ اور قبلہ نما کرنے کے لیے نکلے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ایک کمپلیٹ پیکج کے ساتھ نکلے ہیں. میں یہی سوال بنا کے علماء حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ جو کمپلیٹ پیکج ہے کہ جب چھوٹا بچہ دیکھے تو اس کو حضرت علی اصغر کی صورت میں ایک مثال مل جائے, جب اس سے کوئی بڑا دیکھے تو جناب قاسم جناب اون و محمد کی صورت میں ایک مثال مل جائے, تھوڑا سا بڑا دیکھے تو جناب حضرت علی اکبر کی صورت میں مثال مل جائے, پھر کوئی اگر 32 سال کا ہو تو جناب حضرت عباس کی صورت میں اطاعت اور بہادری اور شجاعت کی ایک مثال مل جائے, کچھ اور بڑا ہو یہاں تک کہ بزرگوں میں شمار ہونے لگے تو جناب سعید جناب حبیب ابن مظاہر 86 سال کے بزرگوں کی مثال بھی موجود ہے. اور پھر یہاں پہ کربلا تمام نہیں ہوتی, مستورات, خواتین, اہل بیت رسول, یہ بھی ایک مثالی کارنامہ انجام دے رہی ہیں بعد از کربلا. میں مفتی زبیر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کربلا اور عاشور کے بعد جو ایک سفر ہے وہ بھی انتہائی مشکل ہے. آپ نے دمشق کا ذکر کیا, آپ نے خود وہاں کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ سفر کتنا مشکل ہے اور اس کو کس طرح اہل بیت نے تسلسل کے ساتھ نبھایا ہے؟ غیرت, حمیت, خودداری, عزت, ہاشمی جرت, اللہ, اگر ان الفاظ کو کوئی سرتاپا کی شکل کے اندر دیا جائے تو پھر یہی ہستیاں ہیں. سبحان اللہ. یزید کے دربار کے اندر امام زین العابدین اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا, ان کا معاملہ یہ ہوا کہ جس دوران ان کا قیام ہوا ہے تو کہا گیا کہ ان بچوں سے کھیلو. جی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, چھری دے دیں ہمیں. تو فوراً اگلے نے کہا کہ یہ اپنے والد پر گیا ہے. یعنی ہاشمی جرت قدم قدم پر ان بچوں کے, ان خواتین کا, اور پھر اس قدر خودداری, اس قدر غیرت. وہ جو خطبہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جو دیا, میں کہتا ہوں خواتین کے لیے وہ کیا رول ماڈل اور کیا اس کے عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہیں. اچھا, ایک بات اور بھی اس کے اندر پروگرام ناقص رہے گا اگر ہم یہ ذکر نہ کریں, وہ اہم ترین نقطہ یہ ہے اور ہم سب کو اس کے اوپر آنا چاہیے اور ہم سب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ان حضرات کی ان قربانیوں کو ہمیں کورسز کی شکل کے اندر, دروس کی شکل کے اندر اس کا تذکرہ کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ تذکرہ کرتے ہیں نا تو انسان کے بدن کے اندر, انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی بجلی گونجتی ہے, ایک ایسا جذبہ, ایک ایسی ابھار والی تاریخ سامنے آتی ہے. اچھا, ان حضرات کے قدم قدم پر ایک تو قربانی, پھر عزت, غیرت, حمیت, وہ جو ہاشمی جرت ہے, وہ سارے کے سارے معاملات آتے ہیں. پھر عبادات کے لیے آپ نے انٹرو سے پہلے عبادت کا کہا تھا, یہ واقعہ 9 محرم کو ہونا تھا. یہ شہادت حسین کا یہ واقعہ اور یہ سارا, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر بن یزید, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سعد, سینان اور شمر ملعون کو یہ کہا تھا کہ میں ایک دن کے لیے مہلت لینا چاہتا ہوں, بلکہ مہلت دے رہے ہیں, مہلت. اور یہ ایک رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے اندر گزری ہے. خیمے سے جس وقت خواتین کی چیخ اور خواتین کی آواز آتی ہے تو آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے اس وقت نبوی نسب یاد کروایا. ہمارے شایان شان یہ نہیں ہے کہ ہم ماتم کریں, ہمارے شایان شان یہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے آہوزاری کریں. ہمارے خانوادے کی نسبت کو دیکھو, بہنیں خیمے سے کیا کہہ رہی ہیں, باد نسیم ہماری یہ آواز گنبد خضرا تک پہنچا دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عصر کے وقت میں جس وقت جنگ ہو رہی ہے تو نماز کا موقع, نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اب میں نماز پڑھوں گا, نماز کے بعد نماز نہیں چھوٹ رہی ہے میدان کربلا کے اندر بھی. جس وقت سر مبارک کو الگ کیا جا رہا ہے تو بیشتر تاریخ کی روایات یہ ہیں کہ حضرت حسین کا جس وقت سر مبارک الگ ہوا ہے تو بھی ہونٹ قرآن کریم کی تلاوت سے مزین ہے. حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا. یہ کیا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے, اور پھر خود کہہ رہے ہیں میں ارتھ پر قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. اس موقع پر جو اس وقت ہنگامی صورتحال, ایمرجنسی کی کیفیت, تو یہ بار بار حوالے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, حوالے دینا قرآن کریم کا, ریفرنس دینا قرآن کریم کا, یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے مؤثر اور حقیقی فلسفہ اور پیغام. وہ یہ قرآن کریم کا نفاذ, عقیدہ حق کا نفاذ وہ چیز ہے, اگر جان مال
आबरू, इज्जत, घर के अफराद, खवातीन, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, अगर इन सब को भी कुर्बान करना पड़े तो इंसान को कभी दरेग नहीं करना चाहिए। इस पैराए के अंदर, इस मुहासबे की कसवटी में आज हमें अपना जायजा लेने की जरूरत है। इन हस्तियों ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मेरा क्या लगा इस्लाम पर, आपका क्या लगा इस्लाम के ऊपर? हम तो अपने आला दर्जे की सहूलतों की अशिया के अंदर मौजूद रहते हुए नमाजों को कज़ा करते हैं। वो करबला की पहाड़ियों पर खड़े होकर के नमाज की कज़ा का तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और फिर एक मरतबा उनसे कहा गया कि आप हमारे पीछे नमाज पढ़ने का, उन्होंने कहा हमारी नमाज नहीं होती। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उस वक्त मुस्कराए हैं, नमाज तो मेरे नाना के सदक़े में मिली और हमारे पीछे नमाज नहीं होती है। तारुफ सलात तो हमने इंसानियत को कराया और तुम्हारी नमाज नहीं होती है। तो एक तो ये, दूसरी तरफ एक और बात भी है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा, दिल पे पर्दे ना पड़ जाए, ये दिल कभी जुल्मत का शिकार ना हुआ करे। इसको कहा जाता है सल्बे तौफीक। अल्लाह से डरते रहना है, मरते मरते भी डरते हुए जाना है। ऐ अल्लाह, सब कुछ जो तकलीफ है बर्दाश्त है, लेकिन ऐ अल्लाह तेरी तरफ से ये तौफीक सल्ब हो जाए जैसा कि यजीदी लश्कर से तौफीक सल्ब हो गई, जैसा कि उन लोगों का बिहेवियर आया कि नबी के नवासे के साथ अहले बैत अताब, अक्सर तो असहाब की औलाद भी हैं, कितनी बड़ी तौफीकात उनके पास है। ये जो मामला है कि कभी मुझसे तौफीक सल्ब ना हो जाए, ये हर लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने डरना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इबादत का निज़ाम दुनिया पर कायम हो जाए, अक़ीदा हक़ की इशाअत हो जाए, अहले बैत की मोहब्बत मुझे हमेशा मिली रहे। ऐ अल्लाह, मुझसे तौफीक सल्ब ना हो जाए, मेरी जान माल कुर्बान है। ये वो पैगाम है जो पूरे मुहर्रमुल हराम का, यकम मुहर्रम हज़रत फारूक आज़म की शहादत से ये पैगाम शुरू हो रहा है, 10 मुहर्रम तक ये पैगाम चल रहा है। बाद अज़ आशूरा, आपने सही कहा, इन खवातीन अहले बैत का जो सफ़र जा रहा है वो भी ये पैगाम, फिर ये अहले बैत की खवातीन वापसी ऊँट पर सफ़र मदीना तजर्बा का करती हैं। ये जो खुददारी का सफ़र है, बस ये बताया जा रहा है मैं मेरी जान माल कुर्बान दीन हक के लिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक बेशक आपने फरमाया कि अगर जान को ख़तरा हो तो सदका दे के जान बचा लो, दीन को ख़तरा हो तो जान दे के दीन बचा लो। बाद अज़ करबला जो मस्तूरात हैं, इन्होंने जो तकालीफ, यानी शहादत तो एक ऐसा सिलसिला है कि जिसकी तारीख़ में मिसाल मिलती है। गोया कि हम मानते हैं कि हुसैन जैसी शहादत का मकाम ही अलग है, मगर ख़वातीन की कुर्बानियाँ, बच्चों की कुर्बानियाँ, और फिर सफ़र और सफ़र, उसके बाद शरीयत की पाबंदी, इसकी कोई मिसाल? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुबारक सहाबी और अहले बैत के एक चमकते हुए सितारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बचपन में हदीस शरीफ में है कि एक मरतबा काफ़िले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पानी ख़त्म हो गया। तो जब बच्चे की रोने की आवाज़ हज़रत सईदा कायनात के खैमे से आने लगी, आपकी सवारी के ऊँट के कजावे से आने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल एक तड़पती हुई कैफियत में उस कजावे की तरफ तशरीफ़ ले गए और उसके बाद पूरे खैमे में पानी तलाश करने लगे और पूरे काफ़िले में पानी तलाश करते रहे। और जब पानी नहीं मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इमाम हसन को और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपनी गोद में लिया और अपनी मुबारक ज़बान उनके मुंह में दाखिल फरमाई, और वो उस वक्त तक उस ज़बान को चूसते रहे जब तक उनकी प्यास मुकम्मल नहीं हो गई। जिस तरह क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर आप इबादत, रियाज़त, सब्र, शुजाअत, अदालत और अब्दियत का एक कमाल देखना चाहते हैं तो वो आपको मैदान करबला में बिलखुसूस इमाम हुसैन और दीगर अहले बैत के किरदार में आपको नज़र आता है। तो जब दरिया फ़ुरात के किनारे अहले बैत प्यास से तड़पते होंगे तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यास की उस शिद्दत को मदीना तैयबा में महसूस नहीं किया होगा? आपने क्योंकि वाक़या करबला के बाद के वाक़यात के तनाजुर के साथ इसको जोड़ा है, तो आप देखिए कि जब ये पूरा काफ़िला मदीना तैयबा पहुँचता है तो अहले मदीना मुनव्वरा को जब ये ख़बर पहुँची कि क्या क़यामत है जो अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर ढा दी गई है, तो अहले बैत में से यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं, बाकायदा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत खिलाफत हुई। और ये वो दौर है कि फिर यज़ीद ने बाकायदा वलीद की यानी सरबराही में एक लश्कर भेजा है जो मदीना मुनव्वरा पर और फिर बाद में मक्का मुकर्रमा पर हमला आवर होता है। और तारीख़ की किताबों में लिखा है कि तकरीबन 3 दिन तक मस्जिद नबवी को, मदीना मुनव्वरा को नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक बेहुरमती के साथ नाउज़ु बिल्लाह उसकी तौहीन की गई। यहाँ तक कि हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 रोज़ तक जब बाजमात मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई तो आप फरमाते हैं कि मैं मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छुपा हुआ था, एक ज़ईफ़ इंसान थे,
تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں باقاعدہ نماز کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے اذان اور نماز کی آواز سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ جب بالخصوص واقعہ کربلا کے بعد ان تمام تر یعنی واقعات کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں خانہ کعبہ پر سنگباری ہوتی ہے، بیت اللہ کے پردے کو جلا دیا جاتا ہے، مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، میں واقعہ کربلا کو ایک تسلسل میں دیکھتا ہوں۔ میں کبھی بھی واقعہ کربلا کو آئسولیشن میں نہیں دیکھتا۔ اگر آپ واقعہ کربلا کو آئسولیشن میں دیکھیں گے تو نتائج بہت مختلف ہو جائیں گے۔ آپ اگر واقعہ کربلا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تسلسل میں دیکھیں کہ 3 خلفاء کے بعد پھر جنگ جمل اور صفین ہے، اور اس کے بعد جا کر پھر 60 یا 61 ہجری میں آپ کو واقعہ کربلا نظر آتا ہے، اور پھر امام زین العابدین کا رویہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ آپ نے پھر وہ کوشش نہیں فرمائی کہ جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ توقع کر رہے تھے، کیونکہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب صرف چند ایک لوگ ہی باقی تھے کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کو اس انداز سے جاری رہنا تھا۔ پھر آپ نے عبادت گزاروں کی زینت بن کر دکھایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی جس پر ناز فرماتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واقعہ کربلا کو بالخصوص ایک پیغام اور پوسٹ کربلا واقعات کے تناظر میں دیکھیں گے تو واقعہ کربلا کا پیغام آزادی ہے، کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لا الہ کا نعرہ لگا کر یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور سجدے میں جب اپنی جان قربان کی ہے تو الا اللہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اثبات فرمایا ہے۔ اور میں یہاں پر بہت تاکید کے ساتھ یہ بات بالخصوص تمام ناظرین جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ صرف محرم الحرام میں نہیں، اپنے بچوں میں اہل بیت کی اس محبت کو منتقل کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو۔ اچھا، فرمایا اپنے نبی کی محبت، یہ حدیث یاد کر لیں، فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ آج ہماری نوجوان نسل جو الحاد کی طرف جا رہی ہے، جنس پرستی کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے دین کی ان بزرگ ہستیوں کے واقعات، ان کا تذکرہ، ان کے فضائل اور مناقب اپنی نوجوان نسل کے سامنے رکھے ہی نہیں ہیں۔ ہم عمومی طور پر واقعہ کربلا میں صرف مصائب و آلام کا ذکر کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن جب آپ ان مقدس ہستیوں کی سیرت اور فضائل کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کے ان گوشوں پر بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے لائق تقلید ہیں، لائق اتباع ہیں، تو یقینی طور پر قیامت تک کے لیے آپ ان مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بٹھائیں، اگرچہ ٹی وی کے اندر یہ پروگرامز آپ کو نظر نہ بھی آئیں، ویسے تسلسل کے ساتھ یہ پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان تک یہ تاریخی واقعات منتقل کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں اہل بیت کی، صحابہ کرام کی محبت کا یہ جوہر ضرور منتقل ہو۔ ایمان بھی ہے، کامل یقین بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کو عمل میں بھی تبدیل کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات ہمیشہ ایک قرارداد پاس کرتے ہیں، آج بھی ایک قرارداد پاس کر رہے ہیں محرم کی ان تاریخ میں کہ حب اہل بیت کو اپنے ایمان کا حصہ، اپنے عمل کا حصہ بنا لیں۔ اس حدیث کو مفہوم کے ساتھ سمجھتے جائیں کہ کسی بھی صورت موازنہ نہ کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہیں، ان کو تو آپس میں نہیں لڑنا، مگر ان کو متنازع بنا کے ہم نے آپس میں تفرقہ بازی کر دینی ہے، جس کا نقصان صرف اور صرف ہمیں پہنچے گا، اور اگر کسی دوسری چیز کو پہنچے گا تو پھر یقیناً اسلام کی امیج کو پہنچے گا۔ لوگ آپس میں یہ کہیں گے کہ یار کن باتوں پہ لڑ رہے ہیں، انہیں تو حق و باطل کا سامنا کرنا تھا، یہ تو حق اور حق کے درمیان مختلف صورتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ تقسیم نہیں ہونا ہے، بلکہ اسلام اور قرآن کی اس صورت کو پیغام بنا کے دوسروں تک لے کے جانا ہے کہ ہم ایک ہیں اللہ کی وحدانیت کے اوپر، ہم ایک ہیں رسول مجتبی، رسول مصطفیٰ خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اہل بیت کی مودت اور محبت کے اوپر۔ اپنا اسلام کی حدود کا، نظریات کا، خاص طور سے ملک پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان۔